آپ کے اندر اس بات کی خواہش ہو کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کہ قرآن کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بیان کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں۔ ناظرین، یہ اخلاق ہیں کیا چیز؟ انسان دنیا کے اندر اس کا تعلق ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے عزیز و قارب ہوتے ہیں، دوست احباب ہیں، خاندانی افراد، قبائلی افراد اور علاقے کے لوگ، تجارت کرتا ہے، تجارتی معاملات، ان ساری چیزوں کے اندر جو معاشرتی معاملات ہیں ناظرین، اس کے اندر انسان کا ایک دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک رویہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک برتاؤ ہوتا ہے۔ تو اخلاق عالیہ یا اخلاق حسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کا رویہ یا آپ کا برتاؤ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ جب معاملات کریں کسی بھی حوالے سے تو آپ کا حسن سلوک ہونا چاہیے، آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ ہمیشہ پولائٹ ہوں، آپ جو ہے وہ آپ کے اندر ان کے لیے محبت کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو، آپ کے اندر اس بات کی خواہش ہو کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہی ناظرین، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کأن خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی کیا؟ کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ حضور کو دیکھ لیں کہ قرآن کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے تھے ان احکامات پر آپ عمل کرتے تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کریکٹر، آپ کا برتاؤ، آپ کے کریکٹر کو آپ کے دشمن بھی تسلیم کرتے تھے، ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو، جو ان کی پرسنالٹی سے میچ نہ کرتی ہو۔ یعنی حضور کے اخلاق نے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کر سکتے تھے، یعنی انہوں نے حضور کی زندگی میں کبھی کوئی منفی چیز دیکھی نہیں۔ تو ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا، آپ کے اخلاق تھے، اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عالیہ کے کمال درجے کے اوپر پہنچے ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے جو مبعوث کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ میں مکارم اخلاق یعنی اخلاق عالیہ کو اس کے انتہائی درجے تک پہنچاؤں، یعنی حضور سے زیادہ دنیا کے اندر با اخلاق شخص، با کردار شخص کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یعنی جتنے بھی اخلاقی معیارات ہیں
وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے اس کی تکمیل کر دی۔ تو ناظرین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلے گا، آپ کی سیرت کو اپنائے گا، تو وہ شخص بھی اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہلائے گا، حضور کا امتی کہلائے گا۔ دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیج رہے تھے، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دور تک آئے اور کہا معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ آؤ مدینہ تو مجھے نہ پاؤ، ہو سکتا ہے میری تمہاری یہ آخری ملاقات ہو۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی جو وصیت تھی، یہ ایک رخصت کرنے والے کو وصیت تھی، یعنی حضور کا جو آخری وصیت جو حضور نے مجھے کی وہ یہ کہ اے معاذ کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، تمہارا برتاؤ، تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یہ حضور کی مجھے جو ہے وہ آخری وصیت تھی۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حوالے سے کئی احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما يدخل الجنہ، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جنت میں زیادہ لے جانے والی بنے گی، یعنی جنت میں جو سب سے زیادہ جو چیز لے کے جائے گی وہ کیا چیز لے کے جائے گی، کس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اور حسن خلق، یعنی انسان کا جو تقوی ہے وہ کدھر لے کے جائے گا، اس کو کثرت کے ساتھ، یعنی تقوی جو شخص اختیار کر لے گا تو یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور اس کے ساتھ حسن الخلق کہ ارشاد فرمایا اس کے اچھے اخلاق۔ تو ناظرین، جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، تو یہ شخص، یہ دو صفتیں ایسی ہیں، دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو اس کو جنت کے اندر لے کے جائیں گی۔ زیادہ تر لوگ جنت میں انہی دو کوالٹیز کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ سب سے زیادہ بھاری چیز کل قیامت کے دن جو میزان میں ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن اوزان جو ہے وہ جو میزان قائم کیا جائے گا وہ حق ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے اوزان بھاری ہو جائیں گے وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو سب سے زیادہ وزنی چیز اوزان کے اندر جو چیز ہوگی ناظرین، وہ ہوں گے حسن الخلق، اچھے اخلاق، یہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزن کو بھاری کریں گے، آپ کے پلڑے کو بھاری کریں گے، اور جب پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، یہ امام بخاری امام مسلم نے بیان کی کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہوں، اخلاق بہتر ہوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہو۔ دیکھیں ایک شخص ہے، نہ تو ایک آدمی ہے وہ عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں متقی شخص ہے۔ یہ ایک شخص ہے جس کی جو عبادت بھی بہت کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو ناظرین یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے، کہ اخلاق اس کے اچھے نہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں۔ اور ایک شخص ہے جس کے نہ تو جس کی عبادات اچھی ہیں اور نہ ہی اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو یہ شخص جو ہے یہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، یعنی اس کو تو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ نہ تقوی اس کے اندر ہے، نہ اس کے اندر اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ نہ برتاؤ اچھا ہے۔ تو لہذا سب سے جو بہترین عمل ہے وہ کیا ہے، حسن الخلق۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان المؤمن، کہ مومن جو ہے کہ وہ کیا ہے، لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ مومن وہ درجہ پا لیتا ہے حسن الخلق کے ذریعے سے
ایک طرف دیکھیں ایک شخص ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کا کردار بہت اچھا ہے، جس کا رویہ بہت اچھا ہے، اور ایک شخص ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے وہ درجہ پا لیتا ہے کہ جو شخص عبادت کے ذریعے سے جو مقام پاتا ہے، یہ شخص، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص حسن خلق کو اختیار کرتا ہے کہ وہ مقام پا لیتا ہے جو عبادت سے بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا، کیونکہ اچھے اخلاق کا اثر ڈائریکٹلی کس کو پڑتا ہے؟ دوسرے لوگوں کو پڑتا ہے، کمیونٹی کو پڑتا ہے۔ آپ کے جو خاندان والے ہیں، آپ کے افراد، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کی جو ہے وہ فیملی، ڈائریکٹلی اس کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو لہذا اخلاق کا بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے ہمارے کردار کے لیے۔ آج ہم اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور وہ زیادہ فوکس اس کا ہوتا ہے عبادات کی طرف۔ عبادات سے انسان کی پرسنل اس کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کی جو ایک خاص ایک نسبت ہے اللہ سے، وہ قائم ہوتی ہے نا۔ لیکن اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ کی نسبت قائم ہوتی ہے، آپ کا جو رویہ ہے۔ تو آپ جتنی عبادات کر لیں، اور آپ کا رویہ اگر آپ کے خاندان والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کس درجے کے مومن ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہ کون ہے یا رسول اللہ جو سب سے بہترین شخص ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قال خیارکم اطولکم عمرہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو، اور واحسنکم اخلاقا، اور اس کے اخلاق بہتر ہو۔ یعنی ایک ہے طویل عمری۔ ناظرین، آج کل بہت زیادہ آپ دیکھیں جوانی کی موتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی عمر کے اندر لوگ انتقال کر رہے ہیں، اور میں ہمارے جو بزرگ ہیں اکثر جب ملاقات کرتے ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں جی 70 سال ہے، 75 سال ہے، کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ 80 سال ہے، 80 پلس ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ماشاءاللہ یہ عمریں عطا کیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، ان کے نکاح کیے، ان کی شادیاں کی، پھر آپ نے ان بچوں کے بچے ہوتے ہوئے دیکھے، اور ماشاءاللہ اب ان بچوں کے بچے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان عطا کیا، ہر چیز اللہ نے عطا کی، تو خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر اللہ نے صحت بھی دی ہے تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اگر بڑھاپے کے اندر اگر بیماری بھی آ جاتی ہے، اگر تھوڑا سا مشقت اٹھانا پڑتا ہے، زندگی کے اندر مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو بڑھاپا تو نام ہی اسی چیز کا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ یقین جانیے ناظرین، ہمیں تو، مجھے خاص طور پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، پھر ان کے بچوں کو اپنے گودوں میں کھلائیں، تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو، اور عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں۔ ناظرین، یہ بنیادی بات ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی اخلاق کے اندر تنزلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں انسانی جسم جو ریالٹی ہے، اس ریالٹی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بڑھاپے کے اندر انسان جوانوں جیسے کام نہیں کر سکتا، جوانوں جیسے چل پھر نہیں سکتا۔ وہ ایک مقولہ ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ جی شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو شیر نے بھی یہ مقولہ سنا ہوا تھا، جب جوان تھا تو اس نے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ بھئی شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن جب شیر بوڑھا ہو گیا تو اس کو بہت غصہ چڑھا،
اس نے کہا کہ کس بیوقوف شخص نے یہ مقولہ ایجاد کیا تھا کہ شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو میں تو بوڑھا ہو کے حقیقتاً بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو کمزور ہو ہی جاتا ہے، تو لہذا اس پر بھی اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناظرین یہ بڑی اہم حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان من احبکم الی اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ میری قربت اختیار کرے، کہ مجلساً اقربکم منی مجلساً یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے قریب بیٹھے، میری قربت اختیار کرے، تو اس کو چاہیے احسنکم اخلاقا، کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کر لے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب مل جائے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کر لیں یوم القیامہ، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاقوں کو بہتر کریں۔ یہاں کتنا فوکس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ کون ہے، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اور دوسری بات بڑی اہم ارشاد فرمائی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، یہ شخص عقل مند ہے۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے اچھے، سب سے افضل ایمان والے بن جائیں، تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی دنیا کو سجانے کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، اسی طریقے سے اس سے زیادہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو باتیں کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کر رہا تھا لیکن آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے کسی دوسری طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے مجھے یہ آیت دی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کروں، احسان کروں، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو ذوی القربہ ہیں ان کے حقوق ادا کروں، اور فحاشی سے وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو منکر کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں ان سے روکوں، نیکی کا حکم کروں۔ تو اللہ نے یہ، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کے آئے اپنے چچا کے پاس، اور اپنے چچا سے آ کے تذکرہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، یہ پڑھ کے سنایا ہے۔ تو ان کے چچا اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے جس شخص کے پاس تم بیٹھتے ہو وہ تمہاری اخلاقی تربیت کر رہا ہے، تمہیں اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہے، اور وہ ایک انتہائی نیک شخص ہے، ایک اچھا انسان ہے، تم اس کی مجلس میں بیٹھا کرو اور اس کی مجلس سے تمہیں جو ہے فائدہ پہنچے گا۔ مسلمان نہیں ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص جو ہے وہ اس کے اخلاق بہتر ہیں اور وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ تو لہذا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے اخلاق میرے بچوں کے ساتھ تو ڈیفرنٹ ہیں، بھائی کے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں، اپنے بھانجوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں، بھتیجوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں، اپنی بہن کے ساتھ مختلف ہیں، بیوی کے ساتھ مختلف ہیں، ماں کے ساتھ الگ ہیں۔ تو لہذا ہمیں ہر ایک کی الاقرب فالاقرب، جو جتنا آپ کے ساتھ جس کا جتنا قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ آپ کے اخلاق بھی اتنے ہی بہتر ہونے چاہیے، بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ تو پھر کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اور اعمال نامے کے اندر ہمارے وزن جو ہے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق عالیہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔